الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اپنی آخری کلاس میں پڑھا تھا کہ جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں شیطان انہیں جہنم کی طرف لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کیا، کیسے پیدا ہوا، کس کس طریقے سے وہ بنا، وجود میں آیا، دنیا میں آیا، پھر ٹھیک ہے بوڑھا ہو جائے گا، پھر واپس بچپن کی عمر کی طرف لوٹتا ہے، ٹھیک ہے، سب ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اور کیسے لوٹتا ہے یہ بھی پڑھ لیا تھا ہم نے کہ قیامت والے دن اللہ کیسے اٹھائے گا مردوں کو، کہ زمین میں سے جیسے بارش کے بعد چھوٹے چھوٹے پودے نکلتے ہیں ایسے مردے نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير۔ اب اللہ فرما رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ بلا شبہ وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور یہ کہ بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعنی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب اس وجہ سے کہ اللہ ہی حق ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں یہ چیزیں بیان کریں تو اللہ ہی حق ہے، وہی سب چیزوں کو جانتا ہے۔ وہ سائنسی ٹیکنالوجی جو آج اپنے عروج پر ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہ جب لوگ صرف کھیتی باڑی کرتے تھے، کوئی ایسے کاروبار نہیں تھے، بلڈنگیں نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، جہاز نہیں تھے، ٹرین، موٹر سائیکل، سائیکلیں تک نہیں تھیں، صرف جانوروں پہ سفر کرتے تھے لوگ۔ اس زمانے میں جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری ہیں آج جا کے سائنس اس کو پروف کر رہی ہے۔ سائنس بہت پیچھے ہے اسلام سے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ حق ہے، اللہ ہی کو سب پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلا شبہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مردوں کو اللہ ہی زندہ کرتا ہے۔ ہم اس کا ایک واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے مردہ پرندوں کو زندہ کر کے دکھایا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ، اصحاب کہف 309 سال سوتے رہے۔ اس 309 سال میں وہ سانس لیتے رہے، ان کا جسم حرکت کرتا رہا، لیکن ان کی عمر رکی رہی۔ یہ دیکھو تم کمال کی بات کہ ان کے چہرے پہ داڑیاں، ان کے بال سفید نہیں ہوئے، بوڑھے نہیں ہوئے، وہ جوان کے جوان لڑکے ہی رہے، 309 سال تک سوتے رہے اور جوان رہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ دیکھو نا، ذکری علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم نے درست کر دیا، ختم۔ مریم علیہ السلام کو بیٹا دینے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، وہ کہنے لگی مجھے کیسے ہوگا، میری تو شادی نہیں ہوئی، تو وہ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ سمندر کیسے شک ہوگا، کیسے سمندر پھٹے گا، اللہ نے فرمایا بہت آسان ہے، اپنا عصا مارو، ابھی اللہ نے حکم دیا سمندر کو پھٹ گیا۔ آگ کیسے ٹھنڈی ہوگی، کیا ہوگا، اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، آگ جلتی رہی اور اس کی اللہ تعالیٰ نے تاثیر ختم کر دی جلانے کی۔ تو اللہ پر ہر چیز بہت آسان ہے، ہر چیز پر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ کہ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، نہیں کوئی شک اس میں، یہ کہ بے شک اللہ دوبارہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور بار بار اب قیامت کا ذکر آ رہا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ یہ کب آئے گی، اس کا علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا، بس اللہ نے بتایا یہ قریب ہے، اور بے شک اللہ دوبارہ اٹھائے گا جو بھی قبروں میں ہے، جو بھی مردہ ہے۔ اچھا، ضروری نہیں ہے، یہ چیز ذہن میں رکھو
کہ قبر والے سے مراد ہے میت. بہت سے لوگ، یہاں پر تھوڑی سی رک کر ایک تفصیل بتاتا چلوں، بہت سے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں. اپنے مسلمان ہی ہیں بہت سے، وہ کہتے ہیں عذاب قبر نہیں ہوتا کیونکہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ قبر کا عذاب بھرک ہے، اور پھر وہ ہم عمدۃ الاحکام میں وہ حدیث بھی پڑھ چکے ہیں کہ 2 مردوں پر عذاب ہو رہا تھا، اور ایک پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا اور دوسرا چغل خور تھا. اس پر قبر میں عذاب ہو رہا تھا. اب جو منکر عذاب قبر ہیں، عذاب قبر کے منکر ہیں جو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ، کسی انسان کو جانور کھا گیا، شیر کھا گیا، اس کی تو قبر ہی نہیں، اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ کوئی انسان ڈوب کے مر گیا، پانی میں غرق ہو گیا، اس کی تو قبر ہی نہیں ہے، کیسے عذاب ہوگا؟ کسی انسان کو مچھلی کھا گئی، مگرمچھ کھا گیا، ہضم کر لیا اس نے، گوشت کھا کے چھیچڑے ویچڑے سب کچھ ہضم کر لیا، کیسے عذاب قبر ہوگا؟ کوئی بم بلاسٹ میں مارا گیا، جسم کے چیتھڑے اڑ گیا، پتہ ہی نہیں ہے، ہاتھ کہیں ہیں، ہڈیاں کہیں، گوشت کہیں، ختم ہو گیا، سب کچھ ہوا میں راکھ ہو گیا، اس پہ عذاب قبر کیسے ہوگا؟ تو تھوڑا سا اس چیز کو سمجھو کہ ہم لوگوں نے اپنے ذہن میں یہ رکھا ہوا ہے کہ عذاب قبر سے مراد ہم لیتے ہیں مٹی کے گھڑے کے اندر. نہیں، جس حال میں انسان کی موت ہوتی ہے نا، بس اسی وقت وہ اس کی قبر ہوتی ہے. مثلا فرض کرو ایک آدمی سمندر میں ڈوب کر مرا، بس جیسے ہی وہ ڈوب کے اس کی روح نکلتی ہے وہ اس کی قبر ہے، وہی قبر ہے اس کی، وہ جو جسم کا اس کا حصہ ہے بس وہ قبر ہے. کوئی انسان کو درندہ کھا گیا، جیسے ہی درندہ اس کو کھا رہا ہوتا ہے اس کی روح نکلتی ہے، وہی اس کی قبر ہے. کسی انسان کو مگرمچھ کھا گیا، کسی بم دھماکے میں مارا گیا، گولیوں سے مارا گیا، جیسے بھی جس حال میں وہ مرا وہ اس کی قبر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، عذاب قبر بھرک ہے. اور پھر سب سے بڑی بات، قرآن میں اس کا تو ذکر ہے نا، علیین اور سجیین، یہ پڑھیں گے ہم ڈیٹیل میں، اس وقت اور بتاؤں گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، یہاں پہ کون کون سی روحیں ہوتی ہیں، کن کے نام لکھے جاتے ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں، انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو بتاؤں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عذاب قبر بھرک ہے، اور جتنے بھی مردہ ہیں چاہے وہ جس حال میں بھی مرا ہو، اس کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی ہو، ملی نہ ہو کسی کو، اللہ اس کو بھی قیامت والے دن اٹھا کر زندہ کر کے کھڑا کر دے گا. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اب اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں میں بعض وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے. بعض وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. اس کی علماء کرام نے بہت ساری تفسیریں کری ہیں، بہت ساری تفسیریں کری ہیں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرنا، کیسا ہے، کہاں ہے، اچھا آسمان پر ہے، کیسے بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کھاتا ہے اللہ نعوذ باللہ، کب سے ہے، کب تک رہے گا، بہت ساری چیزیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، کسی اور کا حکم مان رہے ہوتے ہیں، جیسے ہندو کافر وہ ہو گئے جو اپنی کتابوں پہ ایمان لائے میں وہ اللہ کے احکام کو ٹھکرا رہے ہیں. تیسرے وہ لوگ بھی ہو گئے اس میں جو کہتے ہیں اللہ کی وحی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے امام نے یہ کہا، ہمارے مولوی نے یہ کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو پوری زندگی یہ کرتے ہوئے دیکھا، ہم تو یہ کریں گے. یہ مختلف لوگ ہیں، سب کا معاملہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ اللہ کی وحی کی طرف نہیں آ رہے. اللہ نے جتنی وحی اتاری ہے اس کی پیروی کرنی ہے بس. اور پتہ ہے اسلام میں کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے. جس کی استطاعت ہو حج کرنے کی اس پر حج فرض ہے. ایک صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. صحابہ کرام سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ خراب ہو گیا ہے، غصہ آ گیا ان کو، لیکن وہ خاموش رہے.
پھر ان صحابی نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کیا ہر سال فرض ہے؟ پھر صحابہ کرام نے چپ کرایا ان کو. پھر تھوڑی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے. اس لیے اسلام میں کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے. جتنا حکم کرنے کا کہا گیا اتنا کر دو. ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان جو ہے وہ ان کو بنی اسرائیل کو کہا تھا. کتنی آسان سی بات کری تھی کہ گائے ذبح کر دو، بس ایک گائے ذبح کر دو. کتنا سوچو، اس میں کوئی مشکل ہے؟ کوئی آدمی کسی سے کہے کہ یار میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں، وہ کہے یار میرے لیے یہ کرو، ایک گائے ذبح کرو، اس کو صدقہ کر دو. اللہ نے کتنی آسان فرمائش کری تھی کہ اگر اپنے اوپر احسان کرنا چاہتے ہو تو ایک گائے ذبح کر دو. ان کی نااہلی دیکھو اور ناعلمی دیکھو، کس رنگ کی ہو، کس عمر کی ہو، دیکھنے میں کیسی لگتی ہو، چلنے میں کیسی ہو، ہل چلاتی ہو نہیں چلاتی ہو. ان سوالوں میں پڑ گیا. اور یہ تو پورا واقعہ اگر تم سنو تو پھنس گئے تھے. وہ تو گائے اس کے پاس تھی، وہ لڑکے نے بچے نے دینے سے منع کر دیا تھا کہ میں تو دوں گا ہی نہیں، بیچوں گا ہی نہیں، چاہے کچھ بھی کر لو میں نہیں بیچوں گا. وہ ایک بڑا معاملہ ہوا تھا. تو کثرت سوال سے منع کیا گیا. اللہ کے بارے میں، اللہ کے کسی بھی حکم کے بارے میں سوالات سے منع کیا گیا. جو اللہ حکم دے اس کو مان لو. وہ کیسے ہوگا؟ قرآن بھرا پڑا اللہ کے احکام سے، پلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث. اس میں جھگڑے کا سوال ہی نہیں ہوتا. اللہ پر جو ایمان لایا اللہ کی بات کو وہ مان لے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. اب اللہ فرما رہے ہیں اس حال میں وہ منہ موڑنے والا ہے اپنا پہلو تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے. اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم چکھائیں گے اسے قیامت کے دن عذاب جلانے والا. کس شخص کے بارے میں اللہ نے فرمایا پچھلی آیت میں جو گزر چکا ہے کہ جو اللہ کے معاملے میں بغیر حق کے جھگڑتا ہے، لڑتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہ رہا ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے جو اپنا پہلو موڑ لیتا ہے. کس طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کے احکامات کی طرف سے. یہ جو آیت ہے نا، یہ پچھلی آیت کی تفسیر بیان کر رہی ہے کہ منہ موڑنے والا، اللہ کے بارے میں جھگڑنے والا کون ہے؟ جو اصل میں منہ موڑنے والا ہے، اللہ کے احکامات کو نہیں ماننے والا ہے. وہ گمراہ کرے گا اللہ کے راستے سے دوسروں کو. اور اللہ فرما رہے ہیں اس کے لیے دنیا میں ہے رسوائی. دنیا میں تو اس کے لیے ہے ہی رسوائی. اب اگر تم ذرا یہاں رک کر سوچو یا سوال کرو کہ بھائی ہندو ہو گئے، مشرک ہو گئے، یا یہودی ہو گئے، یا وہ انگریز ہو گئے، کہ اللہ کے راستے سے تو یہ دور کرتے چلے جا رہے ہیں، فتنے پہ فتنے پیدا کر رہے ہیں دنیاؤں میں، مسلمانوں میں بے حیائی ڈال رہے ہیں، پھر بھی اللہ ان کو دنیا میں عزت دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے. یہی تو بات ہے. ہم ان آیتوں کا مطلب نہیں سمجھے ابھی. ان کے لیے رسوائی ہے. رسوائی کیسی رسوائی ہے؟ اگر دنیا میں ان کو دیا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت دیکھتے ان کی حالت کہ جب ہم ان کی روحیں قبض کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے کتنی بے دردی سے ان کو مار رہے ہوتے ہیں. اللہ نے وہ چھپا دیا ہے، ورنہ ایمان نہیں لے آئیں گے سارے ہندو اور سارے انگریز اور سارے عیسائی اور سارے یہودی. کہ ایسی بدترین رسوائی ہے ان کے لیے کہ فرشتے منہ پہ تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں ان کے کہ لاؤ نکالو آج اپنی جانیں، تم نے بہت اللہ کی نافرمانی کری، آج تو تمہیں بدترین سزا دی جائے گی. جہنم سے بنا ہوا لباس جو گندک کا ہوتا ہے وہ لے کر آتے ہیں ان کے لیے. یہ رسوائی ہے. اگر دنیا میں کسی کو کوئی دولت یا پیسہ مل بھی گیا ہے تو وہ ترقی، کامیابی اللہ کی رضامندی کا معیار نہیں ہے. بس یہ ذہن میں رکھنا، اللہ کا معیار بالکل الگ ہے جو سیدھا سیدھا قرآن اور حدیث ہے بس. اور ہم چکائیں گے اسے قیامت کے دن عذاب جلانے والا. قیامت کے دن تو عذاب اس کو جلانے والا ہوگا ہی ہوگا. جہنم میں داخل کر دیا جائے گا وہ. اور اس کے بارے میں آتا ہے جب چمڑا جلے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کھال کو بدل دے گا، دوسری کھال لے آئے گا جب یہ کھال جل جائے گی.
راکھ ہو جائے گی، پھر دوسری کھال پیدا کر دی جائے گی، پھر وہ عذاب چکے گا اس کا، پھر وہ کھال جل جائے گی، پھر پیدا کر دی جائے گی، پھر وہ عذاب چکے گا. یہ ہوتا رہے گا اس کے ساتھ. جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں. دنیا میں اگر ان کو پیسہ مل گیا، دنیا میں اگر ان کو گاڑیاں مل گئیں، بزنس مل گئے، عمارتیں مل گئیں، ان کا نام ہو گیا، مشہور ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، تو یہ فرضی تھوڑی سی 2-4 دن کی جو دنیا ہے، 2.5 دن کی دنیا ہے آخرت کے مقابلے میں ٹوٹل. اگر یہ 1-1.5-2 دن 2.5 دن اگر کسی کو مل جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں اللہ راضی ہے، اس کے لیے رسوائی ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا رسوائی، تو بس رسوائی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی جلانے والا. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. اب اللہ فرما رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہے جو آگے بھیجا تیرے دونوں ہاتھوں نے، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ نہیں کچھ بھی ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو فرشتے جب روح قبض کریں گے اس وقت کی جو تکلیف ہے وہ، اور قیامت والے دن جو عذاب ہوگا، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو ان کے ہاتھوں نے، پیروں نے، آنکھوں نے گناہ کیے، کہ خود بھی گناہ گار ہوئے اللہ کی نافرمانی کر کر کے اور دوسروں کو بھی اس راہ پہ ڈالا. بیٹا یاد رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یہ دیکھ لینا دوست بنانے سے پہلے یا سہیلی بنانے سے پہلے کہ کس کو بنا رہی ہو، کیونکہ یہ حدیث اور یہ صحیح حدیث ہے بالکل. ایسا میں نے دیکھا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسا اس کا دوست ہوگا وہی سمجھو فالو کرے گا، اسی حساب سے لے گا. وہ تو نا ہماری بیسٹ فرینڈ، ٹھیک ہے، کہ یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، بہترین سہیلی ہے یا بہترین دوست ہے. یہ دیکھو کس کو بنا رہی ہو دوست. کیا اس میں ایمانداری ہے، ایمان ہے، امانت میں خیانت تو نہیں کرتی یا کرتا، یا سچ بولنے والا ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کی عزت کرنے والا ہے، پیٹھ کے پیچھے برائی نہیں کرنے والا ہے. یہ بیسک جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ دیکھو کم سے کم. کیا نماز کا پابند ہے یا پابند ہے. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یہ دیکھو آپ کس کو دوست بنا رہے ہو، کیونکہ قیامت والے دن اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور یاد رکھو کہ انسان اگر دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے نا، بہت دھیان سے سننا میری بات، کہ انسان اگر دنیا میں یہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ جب اس کا نماز جنازہ ہو تو پہلی صف میں کون کھڑا ہو، تو وہ اپنے دوستوں کو دیکھ لے. وہ سب دوستوں کو دیکھ لے اپنے، وہی ہوں گے پہلی صف میں. یہ بہترین چیزیں سمجھنے کے لیے کہ آپ کس کو دوست بنا رہے ہو. میں نے ایسے ایسے دیکھے ہیں لڑکے کہ انتقال ہوا، سارے جو ہے نا شرارتی اور چور اور اچکے ٹائپ کے جو کبھی مسجد نہیں آئے تھے وہ جنازے میں شامل ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ان کا بیٹھنا اٹھنا ہی ان کے ساتھ تھا جو مسلمانوں میں فتنے پھیلا رہے تھے، جو مسلمانوں کو تباہی کی طرف لے جا رہے تھے، جو مسلمانوں میں غلط چیزوں کو عام کر رہے تھے. میں نام نہیں لوں گا ان سب چیزوں کا، لیکن صرف ایک مثال دے رہا ہوں. اور ایسے بھی دیکھا کہ ایسے لڑکوں کا انتقال ہوا کہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی صفحے جو بھری ہوئی تھی اس میں علماء کرام، حافظ قرآن اور دین پر چلنے والے لوگ تھے. کیوں؟ ان کی گیدرنگ اور دوستی انہی کے ساتھ تھی. تو اپنے دوست دھیان سے بناؤ، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور پھر وہ اسی حساب سے عمل کرتا ہے. جب اس حساب سے عمل کرتا ہے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، یہ اس وجہ سے جو آگے بھیجا تیرے دونوں ہاتھوں نے، تو جو عمل ہوگا وہ آگے جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس چیز میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. قرآن پاک پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو پورا کریں، جتنے بھی احکامات ہیں اللہ کے. اب تم لوگوں کا کام یہ ہے کہ اپنے دوستوں پہ، اپنے ان لوگوں پہ ذرا نظر ثانی کرو کہ جن کے ساتھ دوستی ہے. اچھا یہ تو ہو گیا چلو مردوں کا. خواتین پر آ جاؤ.
کہ خواتین کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی بیسٹ فرینڈیں کون کون ہیں. ایک تو ہوتا نا سلام دعا، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، سب سے رکھو، سب سے اچھی طریقے سے ملو. لیکن ایک ہوتا ہے بالکل خاص جو نہیں ہوتا، وہ چاہیے کہ دیندار لوگوں کو بنائے، کیونکہ جب ان سے مشورہ کیا جاتا ہے تو وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیتے ہیں. جب ان سے کوئی بات شیئر کی جاتی ہے تو وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو اچھی نصیحت کرتے ہیں. ورنہ کیا ہوگا، کسی نے مشورہ دیا، ابے چھوڑ اس کی تو ایسی کی تیسی، یہ کر دیں گے، اس نے یہ کیا نا، تم اس کے ساتھ ایسا کرو، اس نے تمہیں نہیں بلایا نا، تم بھی اس کو نہیں بلاؤ. یہ طریقہ نہیں ہے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا یا ڈرنے والی ہوگی، وہ یہ کہے گا یا کہے گی کہ اچھا اس نے تمہیں نہیں بلایا، کوئی بات نہیں، کوئی مجبوری ہوگی اس کی، چھوڑ دو، تم اس سے تعلق جوڑو، تم اس کو بلاؤ اپنے گھر، تم اس کے گھر جاؤ، وہ بیمار ہے اس کے گھر جاؤ، ملو جلو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اچھے لوگوں سے دوستی بناؤ. رشتہ داروں میں بھی سب سے ملنا جلنا رکھو، پڑوسیوں میں بھی سب سے ملنا جلنا رکھو، لیکن اپنے قریب ترین اس کو رکھو جو سب سے زیادہ دین پر چلنے والا ہو. میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا تھا، میرا خیال ہے 7 8 9 سال کا بچہ تھا، اپنے ابو کے ساتھ مسجد جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے. تو اسی کے محلے میں ایک اور اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، وہ اس کو کھینچ کے لے جانے لگا مسجد. وہ کہنے لگا چھوڑو بھائی چھوڑو، میں نہیں جا رہا. میں حالانکہ بیسٹ فرینڈ تھا. کہنے لگا میں تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا، تو میرا دنیا میں بھی بہترین دوست ہے، تو جنت میں بھی ہوگا، اس لیے میں تجھے لے کر ہی جاؤں گا مسجد. وہ لے کر گیا. دیکھو یہ ہوتی ہے بات کہ جو دوست ہوتا ہے نا، وہ انسان کو دنیا کے جھنجھٹوں سے ہٹا کر اللہ کی راہ پہ لگاتا ہے. اور ورنہ کون ہوتے ہیں، ہم اوپر پڑھ چکے ہیں اس حال میں کہ وہ موڑنے والا ہے اپنا منہ، اور وہ گمراہ، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے. تو یہ خاص کر خیال رکھو کہ کس کو دوست بنایا جا رہا ہے اور کس سے سب سے زیادہ قریبی تعلق قائم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو ہو گئی یہ چیز. دوسری چیز یہ کہ ہم نے سورہ انبیاء پڑھی ہے، اس سے پہلے والی سورت، اور میں سوچ رہا تھا کہ سورہ انبیاء جب ہماری آئی اور وہ آیتیں بھی گزری ہماری، تو کسی نے بھی مجھ سے وہ سوال کیا نہیں. حالانکہ یہ سوال کرنے کا تھا، لیکن کسی نے بھی مجھ سے کیا نہیں. جب سورہ انبیاء پوری مکمل ہو گئی، سورہ حج پر آ گئے ہم لوگ، تو اب میں تم لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے. یعنی کون سی کتاب؟ قرآن. اور اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 10. ٹھیک ہے، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ سب کا تذکرہ ہے، اس میں سب کا تذکرہ ہے، پوری کائنات، پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کا تذکرہ ہے. ایک مشہور تابعی گزرے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کتاب کا نام ہے قیام اللیل، ٹھیک ہے، اور ایک تابعی گزرے ہیں امام ابو عبداللہ محمد بن نصر مروزی رحمت اللہ علیہ. 202 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور 294 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. جب یہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے نا سورہ انبیاء کی، تو یہ چونک گئے، یہ رک گئی آیت پڑھ کے، یہ کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں میرا تذکرہ ہے. یہ آیت سن کر وہ چونک پڑے اور کہنے لگے دکھاؤ ذرا میرا تذکرہ کہاں ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن لوگوں کے ساتھ میں مجھے کھڑا ہونا ہے، یا اللہ نے مجھے کن لوگوں میں رکھا ہے. اب انہوں نے قرآن پڑھا تو ان کے آگے ایک آیت گزری سورہ فرقان کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. انہوں نے کہا میں اتنا تو عبادت گزار نہیں ہوں. پھر انہوں نے قرآن میں کچھ اور لوگوں کا تذکرہ پڑھا جو راتوں کو اپنے بستر سے الگ ہو کر اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں. ٹھیک ہے،
انہوں نے کہا اس میں بھی نہیں ہوں. پھر کچھ اور لوگوں کا تذکرہ پڑا جو رات کو تھوڑا سا سوتے ہیں اور سحری تک استغفار کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں ان میں بھی نہیں ہوں. پھر انہوں نے، حالانکہ بہت نیک آدمی تھے وہ، لیکن وہی ہے نا، ہر انسان اپنا خود وہ کرتا ہے. پھر اور لوگوں کا تذکرہ پڑا انہوں نے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. پھر اور لوگوں کا تذکرہ پڑا جو کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہیں، فحاشی اور ان سب چیزوں سے بچنے والے ہیں، حلال پر عمل کرنے والے ہیں، حرام سے دور رہنے والے ہیں. تو وہ اس طریقے سے پڑھتے رہے اور کہتے رہے نہیں میرا اس میں تذکرہ نہیں ہے، میرا اس میں تذکرہ نہیں ہے، میرا اس میں تذکرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ اپنے تذکرے کی تلاش میں قرآن پڑھتے ہیں اور ایک آیت پر آ کے وہ رک جاتے ہیں. وہ کیا آیت ہے؟ وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 102. میں ترجمہ بتاتا ہوں اس کا، ٹھیک ہے، پڑھ لینا قرآن میں. 102 سورہ توبہ کی آیت نمبر، یہاں وہ رک جاتے ہیں. اب کیا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور ملے جلے عمل کیے، یعنی کچھ اچھے بھی کیے اور کچھ برے بھی کیے، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ ہاں ہم سے گناہ ہو گئے. امید ہے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا. بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں آ کے جو ان کے آنسو نکلے ہیں کہ بس یہی ہے وہ آیت جس میں میرا تذکرہ ہے، کہ جو اچھے عمل بھی کرتے ہیں اور برے عمل بھی سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی امید سے، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور نہایت رحم والا. کہنے لگے بس میں انہی لوگوں میں ہوں کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں. اور بے شک انہوں نے کہا یہی میرا تذکرہ ہے. تو بیٹا یہ ہے قرآن کہ جس کو ہم صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ اس پر ہمیں عمل کیسے کرنا. اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اے اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کے لیے ہدایت اور نور بنا دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. میرے اللہ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہماری زندگیوں اور صحت میں، ہمارے نوکری اور کاروباروں میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی ہم سے صغیرہ کبیرہ گناہ سرزد ہو گئے، میرے اللہ تو اپنی بے حساب رحمتوں سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تو ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں سب کے گناہوں کو بخش دے اور تمام سننے والے جو ہیں ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے. سب کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ سب کی دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجئے. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا. آخرت میں ہم سب کو اور تمام سننے والوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.